الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين. قال الله عز وجل يا أيها الناس خلقكم وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلى الله عليه وسلم. اور بقار سنی دعوت اسلامی کے مقصد مبلغین قائدین اسلام میری بہنوں بیٹوں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قائدین انسانی اجتماع بلا شبہ بمبئی اور ہندوستان کی زمین پر ایک بار نمائندہ اجتماع ہے جس میں مختلف طبقات خواتین اللہ اور رسول کا عظیم پیغام کے لیے جمع ہوئے. مردوں کے لیے تو بہت سے باتیں ہوتی ہیں جہاں سینے کے لیے جھگڑے اور حل بھی ہو سکیں. بومبے کے سبھی چوراہوں پر ہر روز موجود ہوتا ہے. مقدس سات میں اللہ کے پیغام بتائے جاتے ہیں. میلاد النبی اور کے حوالے ہوتے ہیں جہاں پر شرکت کرتے ہیں. یہ ذاتی اسلامیہ کا وہ جو اپنے گھروں کے مسائل اور ضروریات کا پابند ہے اللہ رسول کے پیغام کو کس طرح ہے حضرت مولانا شاہ صاحب کو فرمائے. اور نے کہا تھا کہ اللہ انہیں رکھے جن کی آواز دنیا کے ہر ہو جائے اور وہ سامنے بھی اپنے مسائل مخلصی کی تیار نہ کریں. کسی بھی تحریک ذریعے ضرور ہوتا ہے کہ قائد اپنے اپنے سامنے ایسے بات تیار کرنے کے کسی وجہ سے جائے تو اسے اطمینان سے کام چلتا رہے گا اور کام کرے گا. حضور عالم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لے. اللہ رسول مسجد سال میں بنائے جو ہے اپنے رفیع حدیث سے ملے ہیں. ظاہر ہے کہ فرما چکے ہیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ بندوں تک پہنچا دیں. ہم یہ ہے کہ نماز امامت فرمائی کہ آپ نے المومنین اللہ تعالیٰ سے کہا عائشہ کے والد ابو بکر کو نماز پڑھائیں. جناب نے کہا کہ رسول اللہ میرے قلب ہیں بہت طویل ہیں آپ کھڑے نہیں ہو سکے اس لیے آپ عمر فاروق اور کہہ دیں رسول یعنی یہ وارث ہے ہونے والا ہے. اس کے بعد کہا تھا کہ نہیں رضی اللہ عنہ پڑھائیں. ایک نمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تشریف لے گئے آپ نے قدم ہٹایا اور مدد دینا شروع کر دیا. یہ منظر حسین تھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پاک انوار کی کیفیت تعلیم ایک کیفیت صحابہ کرام نے سرکار کی آہٹ کو مجھے محسوس کیا اور پورے ناس کے ساتھ حضور کے دیکھنے شروع ہو گئے. حالانکہ ہم ہیں اللہ کی بات کریں کہ اس کا پھر اس طور پر لینا بھی بلائے نماز پڑھنے کے لیے کافی ہوا ہے لیکن سب اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے روزے پاک کی زیادتی ہوئی تو جہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے حضور کے حجرے پاک دیکھنے کے لیے پورا گھوم کر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے روزے پاک سے بے پناہ کی آزادی تھے اور ارشاد ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاک قرآن کی کتاب ہے قرآن کی ہے یہ ہے صحابہ اس بات پتہ چلا ایک صحابہ کرام نے پاک کی زیادت ان کے نماز کی کا سبب بنی ہوتی ہے بلکہ کا سبب بن جاتی ہے. اور وہ دیکھنے سے تھوڑا سا نہیں ہے پوری کیفیت پاک کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے چہرے پاک جو ہے قرآن پاک کا کھلا ہوا ورق ہے. محدثین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسرت کا اظہار کیوں فرمایا تھا. ان کے چہرے پہ خوشی کا یہ آثار کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ میرے بعد بھی جماعت کا نظام اسی طرح قائم رہے گا اور میرے بعد بھی میرے صحابہ میرے دین کو دنیا کے اکناف میں
اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. یہ اطمینان تھا، داعی اعظم کا اطمینان، پیغمبر اعظم کا اطمینان، اس ذات گرامی کا اطمینان جو دنیا میں ایک نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے. مجھے یقین ہے کہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں جماعت کا نظام قائم ہوگا وہاں رسول کی نگاہیں دیکھ کر کے اسی طرح خوش ہو رہی ہوں گی اور اسی طرح مطمئن ہو رہی ہوں گی. عزیزان ملت اسلامیہ، بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مردوں کے لیے تو بہت سے مواقع تھے جہاں وہ جا کر کے اپنے قلب اور اپنے علمی ذوق کی تسکین دے سکتے تھے، لیکن خواتین کے لیے اجتماع ایک بڑا مبارک اور بڑا مقدس اجتماع ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اجتماع کے ناظمین کو اور ان خواتین کو بھی جس مقدس اجتماع میں حاضر ہوئی ہیں. خدائے قدیر و جبار اس اجتماع کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے آنے والی بہنوں کو کنیز فاطمہ کا مقام عطا فرمائے. میرے عزیزوں اور دوست، میری عزیز بہنوں اور میری عزیز بچیوں، آج کے دور میں مسلمان ہزاروں مصائب، ہزاروں آلام اور ہزاروں دشواریوں کا شکار ہے. اسلام مختلف چیلنجز کو فیس کر رہا ہے اور مختلف طرف سے اسلام پہ نظریاتی، فکری، تہذیبی، تمدنی اور جسمانی حملے ہو رہے ہیں. کہیں مسلمانوں کے سامنے فلسطین کا دردناک مرحلہ ہے اور مسجد اقصی کہ دیواروں کے نیچے مسلمان بچوں کے خون بہ رہے ہیں. وہ بچے جن کی مائیں اپنے سامنے ان کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہیں، بے قرار اور مضطرب دیکھ رہی ہیں. مائیں اپنے شہید ہونے والے بچوں کی پیشانیوں پہ بوسے دیتی ہیں اور انہیں اپنے ہاتھ سے گورے غریباں کی طرف روانہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ روز کا منظر ہے جو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور اخبارات میں پڑھا ہوگا. وہ کتنی عظیم مائیں ہیں جو اللہ کے نبی کے دین کے نام پر، مسجد اقصی کے تحفظ کے نام پر اور زمین حرم کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیتی ہیں اور فخر سے کہتی ہیں ہمارے اور بھی بچے ہوتے تو ہم اسی طرح قربان کرتے. یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات ہے. ہر روز پیش آنے والے واقعات بتا رہے ہیں کہ امت کی مائیں اگر بیدار ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی مسجد کسی غاصب کے تسلط میں نہیں رہ سکتی. عزیزان ملت اسلامیہ، بچوں کا ذوق شہادت دیکھ کر کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جس قوم میں مرنے کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے اس قوم کو دنیا کی کوئی قوت نہ فنا کر سکتی ہے اور نہ مٹا سکتی ہے. اب مسجد اقصی یقیناً آزاد ہو کے رہے گی، اس لیے کہ ننھے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہیں وہ ابابیل کی کنکریاں بن کر کے ہر دور کے ابرہا کو شکست دینے کے لیے کافی ہیں. میری عزیز ماؤں، میری بیٹی اور میری بہنوں، اس سلسلے میں ان ماؤں کا صبر قابل داد بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے جو اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کے بھی خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. الحمدللہ یہاں ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی قربانیاں دیں، لیکن بچوں کو اسلامی نہج پر تربیت دینا، اسلام کے اعلیٰ ترین اصولوں سے انہیں آشنا کرنا اور انہیں مسلمان بنانا، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک ماں نے اگر اس سے پہلو تہی کی تو کل میدان قیامت میں اسے خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مسلمانوں اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان بھی اور پتھر بھی ہیں. اور مفسرین کرام جانتے ہیں قرآن پاک کے اسلوب بیان میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا تغلیباً آیا ہے وہاں آمنو سے مراد خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلائیں. یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے صرف کہ انہیں دین کی تعلیم دیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں نماز سے آشنا کریں. یہ مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں حلت و حرمت کے قوانین بتائیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں حیا کا تصور دیں. یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں غیرت دینی سے آشنا کریں. یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو غیور مسلمان بنائیں، غیور مسلمات بنائیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عفت کا اعلیٰ ترین تصور دیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکیزگی کا اعلیٰ ترین احساس عطا فرمائیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حیا کا وہ جذبہ جو صرف ماں کی آغوش میں پروان چڑھ سکتا ہے وہ اپنے بچوں میں پروان چڑھائیں.
یہ ذمہ داریاں عورتوں کی بھی اتنی ہی زیادہ ہیں جتنی کہ مردوں کی ہیں. بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بعض مقامات پہ عورتوں کی ذمہ داریاں کہیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے اور جب تک وہ باشعور نہ ہو جائے وہ ماں کے زیر تربیت رہتا ہے. ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ماں اسے پالتی ہے. سنی خواتین کا اجتماع یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ماں کے سنور جانے سے پوری نسل سنور جاتی ہے، ایک ماں کے سنور جانے سے پورا خاندان سنور جاتا ہے، ایک ماں کے سنور جانے سے آئندہ نسلیں سنور جاتی ہیں. ایک ماں اگر اپنے دودھ کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر غیرت دینی بھی منتقل کر دے تو وہ غیرت مند بچہ طوفانوں سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور قوت رکھتا ہے. مائیں ایسے بچوں کو پیدا کر سکتی ہیں اور پروان چڑھا سکتی ہیں جو اسلام کے تحفظ کے لیے اعلیٰ ترین کردار انجام دے سکیں اور اعلیٰ ترین بنیادیں فراہم کر سکیں. آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ بچہ باپ کی آغوش میں پروان نہیں چڑھتا. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو روایت دیتی ہے، ہر وہ چیز جو تقلید دیتی ہے، ہر وہ چیز جو جذبہ دیتی ہے، ہر وہ چیز جو محبت دیتی ہے اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی کی ایموشنل اٹیچمنٹ واپس ہوتی ہے اس کا تعلق ماں سے ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی بچہ بولنا سیکھتا ہے تو اس بولنے کو مادری زبان کہتے ہیں. کبھی آپ نے فادری زبان بھی سنا ہے آج تک؟ کبھی آپ نے مدر لینگویج کے علاوہ فادر لینگویج بھی سنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ لینگویج ماں کی زبان میں سیکھتا ہے، ماں کی آغوش میں سیکھتا ہے. جب بچہ الفاظ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب بچہ الفاظ کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، جب بچہ اشاروں سے کسی بات کو ادا کرنا چاہتا ہے، جب بچہ ہونٹوں کی حرکت سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ سمجھنے والی ماں ہوتی ہے. بچہ مانگ رہا ہوتا ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. بچہ لفظوں سے آشنا نہیں ہوتا، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. بچہ بولتا ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. بچہ درد میں مبتلا ہوتا ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. بچہ کسی بات کو طلب کرتا ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. بچہ پیاسا ہوتا ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. بچہ بھوکا ہوتا ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. اور جب بچہ ایکویزیشن آف لینگویج کے مرحلے میں زبان کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو زبان کا آدھا لفظ بولتا ہے، ماں پورا جملہ سمجھ جاتی ہے، ماں پوری کیفیت کو سمجھ جاتی ہے. اور بچہ جب ٹیلی گرافک لینگویج بولتا ہے، جب وہ پوری زبان نہیں بولتا بلکہ کوئی لفظ بولتا ہے، ابھی وہ حال نہیں بول سکتا، مستقبل نہیں بول سکتا، پورا جملہ نہیں بول سکتا ہے، افعال ناقصہ نہیں بول سکتا ہے، مرتب بات نہیں کر سکتا ہے. ماں پانی تو بچہ سمجھ جاتا ہے ماں پانی مانگ رہی ہے. ماں کھانا تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ کھانا مانگ رہا ہے. ماں اپنے بچے کی بڑی مزاج شناس ہوتی ہے. ماں اپنے بچے کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے. چونکہ ماں ہی کے لفظوں کو بچہ سیکھتا ہے اس لیے ماں بچے کی زبان کو مدر لینگویج کہتے ہیں، ماں کی زبان کہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، زبان کے ساتھ ساتھ دوسرا رشتہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ زمین کا رشتہ ہو گئے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین کا رشتہ بھی بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے. جس آغوش میں بچہ پلتا ہے اس آغوش میں پلنے کی وجہ سے اس کی زبان کو مدر لینگویج کہتے ہیں. اور جس زمین میں بچہ پہلی مرتبہ جھکتا ہے اور گرتا ہے اس زمین کو مدر لینڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ماں کی زمین ہے. فادر لینڈ بھی آپ نے آج تک سنا ہے. ہندوستان میں پیدا ہونے والوں کی زمین مدر لینڈ ہندوستان ہے. یا ظاہر ہے کہ ہندوستان کی زمین سے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگا، جو جذباتی تعلق ہوگا وہ ماں کے حوالے سے ہوگا. اس زمین پہ ماں ہی اسے لے کر کے آئی ہے، اس زمین پہ ماں ہی نے اسے اتارا ہے. وہ ماں ہی کے شکم سے زمین پہ چلنا پھرنا سیکھ رہا ہے، وہ ماں ہی کے چلانے سے اس زمین پر آیا ہے. اس لیے مدر لینڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ماں کی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس سے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا سبب ماں بنتی ہے. پہلے وہ ماں کے وجود کے اندر ایک مکمل انسان بنتا ہے اور پھر اترتا ہے تو دھیرے دھیرے تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے، تربیت کی کیفیات سے گزرتا ہے، تربیت کے انداز سے گزرتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ایک زبان سیکھنے کے لیے بچہ ماں کے اشاروں کا محتاج ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب زبان سیکھتا ہے تو ماں کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتا ہے، ماں کے آنکھوں کی حرکت کو دیکھتا ہے، ماں کے اشاروں کو سمجھتا ہے. اس کی نگاہیں ماں سے کانٹیکٹ رکھتی ہیں، ماں کی نگاہوں کو دیکھتی ہیں. یہ آنکھوں کا کانٹیکٹ جو ہوتا ہے، یہ ہونٹوں سے جو تعلق ہوتا ہے، یہ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے. یقین مان لیجئے بچے کا پروناؤنسیشن اور تلفظ کسی وادی میں بھٹکتا رہ جائے اگر ماں کے ہونٹوں سے تلفظ نہ دے سکیں تو، اگر ماں کے ہونٹوں سے پروناؤنسیشن نہ دے سکیں. ماں کے ہونٹوں سے سکھاتے ہیں، لہجہ سکھاتے ہیں، اسلوب سکھاتے ہیں، انداز بیان سکھاتے ہیں، تکلم سکھاتے ہیں، گویائی سکھاتے ہیں، لطف سکھاتے
سکھاتے ہیں، شعور سکھاتے ہیں، یہ ساری باتیں بچہ ماں کی آغوش میں سیکھتا ہے. کتنا محتاج ہوتا ہے بچہ اپنی ماں کا، کتنا محتاج ہوتا ہے اس کی گفتگو کا، کتنا محتاج ہوتا ہے اس کے انداز تربیت کا، کتنا محتاج ہوتا ہے اس کے کلام کا، کتنا محتاج ہوتا ہے اس کی وکیبلری کا، کتنا محتاج ہوتا ہے اس کی لغت کا. 6 مہینے کا بچہ ہزاروں الفاظ کو لاشعوری طور پر اپنے ذہن کے اندر منتقل کر لیتا ہے. بولتا نہیں ہے مگر سمجھتا ہے، بولتا نہیں ہے مگر جانتا ہے، بولتا نہیں ہے مگر اس کے نہا خانہ دماغ میں الفاظ کا ایک ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے بچہ اپنی ماں سے زبان سیکھتا ہے، اسی طرح سے حیا بھی سیکھتا ہے، کیریکٹر بھی سیکھتا ہے، غیرت بھی سیکھتا ہے، دین بھی سیکھتا ہے، اللہ کا تصور بھی سیکھتا ہے، مذاق بندگی بھی سیکھتا ہے، سجود نیاز بھی سیکھتا ہے، انداز حیا بھی سیکھتا ہے. ایک باغیرت ماں اپنے باغیرت بچے کو جنم دے کر کے دین کا غیور فرزند بناتی ہے، دین کے غیرت کے راستے میں ڈالتی ہے. ایک باغیرت ماں ہی اپنے بچے کو غیرت کا احساس دے سکتی ہے. اور آج کے دور میں غیرت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، عزت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. غیرت پہ مرنا اور غیرت پہ زندہ رہنا یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج پوری دنیا ہم سے ہمارا جوہر غیرت ہی چھیننا چاہتی ہے، جوہر آبرو ہی چھیننا چاہتی ہے، جوہر حیا ہی چھیننا چاہتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بوسنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ محض اس لیے ہوا ہے کہ ہم سے ہماری غیرت کا جوہر چھین لیا جائے. ہماری بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس لیے کہ یہی جوہر سب سے زیادہ نمایاں تھا. اسی جوہر کے تحفظ کے لیے ہمارے مجاہدین اپنے سروں کا نذرانہ لے کے میدان میں اتر جاتے تھے. یہی جوہر جب مر جائے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ قوم مردہ ہو جائے گی، اس کی غیرت فنا ہو جائے گی، اس کا احساس غیرت مر جائے گا اور اس کا شعور غیور بڑی آسانی کے ساتھ چھینا جا سکے گا. اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے اندر غیرت کا جوہر پیدا کرے، حیا کا جوہر پیدا کرے. حیا ماں دے سکتی ہے، باپ نہیں دے سکتا. باپ باہر کی دنیا میں رہتا ہے، باپ کاروبار کی دنیا میں رہتا ہے، باپ بازار کی دنیا میں رہتا ہے، باپ اپنی مصروفیات میں رہتا ہے. اور غیرت جو ہے وہ گھر کے اندر پروان چڑھتی ہے، حیا گھر کے اندر پروان چڑھتی ہے، حیا ماں کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حیا اور بے حیائی یہ دونوں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اور بے حیائی اور ایمان بھی دونوں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. حیا ماں کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے تو ایمان بھی ماں کی آغوشی میں پروان چڑھتا ہے، عقیدہ بھی ماں کی آغوشی پروان چڑھتا ہے، اللہ اور رسول کا تصور بھی ماں کی آغوش میں پروان چڑھتا ہے. آپ اگر جواب دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں اور آپ پوچھ سکتی ہیں یہ بات کہ میرے بھائی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ماں ہی سب کچھ دیتی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مجھے بتائیے کہ آج دنیا میں 1 ارب مسلمان موجود ہیں، یہ موروثی مسلمان ہیں، یہ پیدائشی مسلمان ہیں، یہ اپنی ماں کے گھر سے مسلمان ہیں، یہ اپنی ماں کی آغوش سے مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کو اللہ کا تصور کس نے دیا ہے؟ ان مسلمانوں کو رسول کا تصور کس نے دیا ہے؟ ان مسلمانوں کا جنت کا تصور کس نے دیا ہے؟ ان مسلمانوں کو حلت و حرمت کا تصور کس نے دیا ہے؟ ان 1 ارب مسلمانوں میں پڑھے لکھے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی مسلمان تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ قوم ہے. یہ وقت کا المیہ ہے، یہ زمانے کی ٹریجڈی ہے، اور اس میں دین کا شعور رکھنے والے 1% بھی نہیں ہیں. ان کا فیصد نکالا ہی نہیں جا سکتا ہے. اب آپ بتاؤ کہ دنیا میں 1% مسلمان بھی دین نہیں پڑھتا ہے، رسول اللہ کا نظام نہیں پڑھتا ہے، شریعت مطہرہ کے اصول نہیں پڑھتا ہے. پھر انہیں کس نے سمجھایا تھا کہ خدا کو مان لو؟ انہیں کس نے سمجھایا تھا رسول اللہ کو مان لو؟ انہیں کس نے سمجھایا تھا کہ سجدہ کرنا سیکھ جاؤ؟ انہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ چیز بے حیائی اور یہ چیز حیا ہے؟ انہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ چیز حلال اور کہ یہ چیز حرام ہے؟ انہیں کس نے بتایا تھا کہ دین کا شعار کا احترام کرو؟ انہیں کس نے بتایا تھا کہ قرآن عظیم کا احترام کرو؟ انہیں کس نے بتایا کہ ہر لفظ کا احترام کرو؟ انہیں کس نے بتایا تھا کہ مسجدوں سے اذان کی آواز آ جائے تو خاموش ہو جاؤ؟ انہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے تو انتہائی مؤدب ہو کر کے ملو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ ماں کی آغوش نے بتایا ہے. واللہ اگر ہماری مائیں دیندار نہ ہوتی تو آج ہم اس مرحلے پہ نہ پہنچتے. ہماری مائیں دیندار نہ ہوتی تو ہمیں سجدے کا شعور نہ ملتا. ہماری مائیں دیندار نہ ہوتی تو ہمیں بندگی کا احساس نہ ملتا. ہمیں تو وہ لمحہ بھی یاد ہے اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ننھے سے بچے تھے، جب حلت و حرمت کا تصور نہیں رکھتے تھے، جب نماز کی حقیقت کو نہیں
سمجھتے تھے، جب اذانوں کا احترام نہیں سمجھتے تھے، اور جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تھی، ماں کے لبوں پہ تسبیح آتی تھی، ہم اسے خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہوا دیکھتے تھے تو ماں کے قدموں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پہلی درسگاہ تھی جہاں ہم نے سجدے کا شعور حاصل کیا ہے، جہاں ہم نے بندگی کا شعور حاصل کیا ہے۔ وہ ماں کا پہلو تھا، وہ ماں کی مقدس ترین بارگاہ تھی، وہ ماں کا قرب تھا جس کے ذریعے سے ہم نے سجدہ سیکھا تھا۔ آج اگر ہماری مائیں سجدے کی عادی بن جائیں تو ان کے بچے سجدوں کو سیکھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ لاشعوری طور پہ انہیں سجدے کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، عقل کے ذریعے سے جو چیز سمجھی جاتی ہے اس کو ریفیوز بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ منطقی بنیاد پر اسے عقل قبول بھی کر سکتی ہے اور انکار بھی کر سکتی ہے اس کا، لیکن جذبے کی بنیاد پہ، فطرت کی بنیاد پر، نشأت کی بنیاد پر، تربیت کی بنیاد پر جس چیز کو سیکھا جائے گا نہ قیامتیں مٹا سکے گی، نہ عقل چیلنج کر سکے گی۔ یہ محسوسات کی بات ہے۔ ہمیں کسی نے آ کے نہیں بتایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ نماز اچھی چیز ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانو اور ان کے نام پہ مرنے کا حوصلہ پیدا کر لو۔ یہ تعلیم عقل نے نہیں دی ہے، یہ تعلیم کتاب نے نہیں دی ہے، یہ تعلیم ہمیں ماں کی آغوش نے دی ہے، یہ تعلیم ہمیں ماحول نے دی ہے، یہ تعلیم ہمیں اپنے گھر سے ملی ہے، اور اس کو ہم نے شعوری طور پر نہیں، لاشعوری طور پہ سیکھا ہے۔ ہم نے اسے عقل کے ذریعے سے نہیں بلکہ جذبے کی پہنائیوں سے سیکھا ہے، مشاعر اور وجدان کی گہرائیوں سے مانا ہے، اور اس جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ یاد رکھیے، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ۔ رسول کی بارگاہ میں اور دین کی بارگاہ میں عقل قربان کرنا ہمیشہ اہل دین کا مزاج رہا ہے، اہل دین کی طبیعت رہی ہے اور اہل دین کی فطرت رہی ہے۔ عجیب عالم ہے کہ عقل کے سلسلے میں ارباب شعور نے یہی کہا ہے، گزر جا عقل کی حد سے کہ یہ نور، گزر جا عقل کی حد سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، عقل کی روشنی راستے کا چراغ تو ہے مگر منزل نہیں ہے۔ منزل تو رسول کا آستانہ ہے، منزل تو نبی کی بارگاہ ہے، منزل تو گنبد خضرا کی چھاؤں ہے، نبی تو انیس بےکساں کا جادہ کرم ہے، منزل وہ ہے۔ یہ عقل صرف روشنی دینے والی ہے، اور ماں جو منزل بتاتی ہے وہ نبی کی بارگاہ ہوتی ہے، وہ نبی کی محبت ہوتی ہے، وہ نبی کا آستانہ ہوتا ہے۔ اس لیے عقل سے دین کو سمجھنے والے شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں، شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر عقل کی راہوں پر چلتے چلتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشککین کی جماعت میں شمار ہو جاتا ہے، اور مرتے ہیں تو دین کے یقین کے ساتھ نہیں مرتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رازی اور غزالی کے شاگردوں میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ موت سے قریب ہونے لگے تو شیطان سامنے آیا اور اس نے ان کے دلائل کو توڑنا شروع کر دیا۔ دلائل ٹوٹتے ٹوٹتے سینکڑوں دلائل تھے، سب ٹوٹ گئے۔ تو اس کے بعد بے ساختہ طلب کے انہوں نے کہا، اللہم انی اموت علی دین عجائز نیساپور، اے اللہ میں نیساپور کی بڑھیوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ان بڑھیوں نے دین کو عقل سے نہیں سیکھا تھا، اپنی ماں کی آغوش سے سیکھا تھا، اپنے باپ کے گھر سے سیکھا تھا، اپنے خاندان سے سیکھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ محبت جب کسی چیز کو منواتی ہے تو عقل سے بلند ہو کے منواتی ہے، شعور سے بلند ہو کے منواتی ہے، نفع و نقصان سے بلند ہو کے منواتی ہے۔ ہمارا دین کسی عقل کی چراغ کا پابند نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو ماں کے دودھ سے پایا ہے، ماں کے وجدان اور شعور سے پایا ہے۔ مائیں مسلمانوں کو مسلمان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک نوجوان اگر سنبھل گیا تو تنہا نوجوان سنبھلے گا یا زیادہ سے زیادہ اپنے کسی بچے پہ اثر ڈالے گا، لیکن ایک عورت اگر سنبھل گئی، ایک بچی نے اگر دین حاصل کر لیا، وہ اگر دیندار ہوئی تو اس کا ہر بچہ دیندار ہوگا، اس کی ہر بیٹی دیندار ہوگی، اور پھر دینداروں کا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک دیندار ماں اپنے تمام بچوں کو دیندار بنا رہی ہے، اور ان بچوں کے سارے بچے دیندار ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے بچے دیندار ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے بچے دیندار ہو رہے ہیں۔ ایک دیندار ماں اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیتی ہے تو پھر اس کے بعد قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ ایک دیندار ماں اگر اپنے بچے کو شعور سجدہ دے دیتی ہے تو قیامت تک سجدہ کرنے والوں کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ایک دیندار ماں اگر اپنے بچے کو حب رسول دے دیتی ہے، نعت سنا کر کے، نعت پڑھ کر کے،
आगोश में अपने बच्चे को लेकर वो नाते मुस्तफा गा रही है, वो फिल्मी गाने नहीं गा रही है, वो किसी और बात को नहीं गा रही है। आप अंदाजा फरमाएं और गौर करें, माजी की माएं कितनी अजीम हुआ करती थी। तारीख बताती है कि जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो कभी कुरान अजीम की तिलावत करती थी और कभी जिक्र अंबिया किराम करती थी, कभी जिक्र रिसालत माफ करती थी, कभी मुजाहिदीन इस्लाम का तस्करा करती थी। बच्चा दूध पी रहा होता था और जहन की तरबियत हो रही होती थी, रूह पाकीज़गी और लताफत में डूबी होती थी, विजदान उस कैफियत को महसूस कर रहा होता था, जहन की तरबियत हो रही होती थी। एक बच्चा अपनी मां की आगोश में बैठ करके मोहब्बत रसूल का जाम पी रहा होता था। मां का दूध नहीं होता था, जाम उसके रसूल होता था, शराबे मोहब्बत रसूल होती थी। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, मैं हम अपनी मां और बहनों से अर्ज करना चाहेंगे कि अगर वो भी चाहें तो नाते मुस्तफा गुनगुना करके, कुरान अजीम की तिलावत करके अपने बच्चों के दूध के साथ साथ उन्हें मोहब्बत रसूल भी पिला सकती हैं और कुरान पाक का शौक भी बख्श सकती हैं, सईदों का शऊर भी दे सकती हैं, अल्लाह का एहसास भी दे सकती हैं और मिल्ली गैरत का आला तरीन तसव्वुर भी दे सकती हैं। ये सब कुछ मां की आगोश में होगा, ये सब कुछ मां की तरबियत में होगा। आप ये कहेंगे नन्हा सा बच्चा इतना कैसे सीखेगा, ये सब कुछ कैसे जानेगा? मैं अर्ज करना चाहता हूं, शायद आप बच्चों की जहनी सलाहियत से वाकिफ नहीं हैं, बच्चों की जहनी अंदाज से वाकिफ नहीं हैं। मैं बरतानिया में 25 साल से रह रहा हूं और मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता जितनी अच्छी इंग्लिश मेरे 3 साल मेरा नवासा बोलता है या 3 साल मेरी नवासी बोलती है। जानती है क्यों? ये बच्चों की उम्र जुबान सीखने के लिए बड़ी जरूरी होती है। बच्चों की उम्र हजारों बातें उस वक्त सीखती है जब बड़ा नहीं सीखता है। बच्चा बड़ा सीखेगा तो ग्रामर की भूल भुलैयों मुब्तला होकर सीखेगा, बड़ा सीखेगा तो हर शकूक व शुबहात के दावे के साथ सीखेगा, बड़ा सीखेगा तो बड़े होने के साथ हेजिटेशन पैदा होता जाएगा। मालूम नहीं जुमला मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि लोग मजाक बना देंगे, लेकिन बच्चा इससे बेनियाज होकर बोलता है। बच्चा महज अपनी फितरत के सहारे परवान चढ़ता है। यही वजह है कि दुनिया की तमाम कौमें 2.5 और 2 साल के बच्चों को पढ़ाना सिखाती हैं, मगर मेरे रसूल ने पैदा होने से पहले पढ़ने का इंतजाम फरमा दिया है, पढ़ने का एहतमाम कर दिया है। 2.5 साल का बच्चा तालीम हासिल करता है, 2 साल का बच्चा तालीम हासिल करता है। सैकड़ों ऐसी दरसगाहें और नर्सरी स्कूल और दूसरे इदारे कायम हो चुके हैं प्ले स्कीम वगैरह के तहत, जहां बच्चों को सिखाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है। बड़ा अच्छा इंतजाम है, लेकिन तुमने अपने बच्चे को बहुत देर से पहचाना है, अपने बच्चे की सलाहियत को बहुत देर से डिस्कवर किया है। 20वीं सदी में तुमको जाकर के मालूम हुआ है, 1400 साल बाद तुमको जाके मालूम हुआ है कि छोटा बच्चा भी कुछ सीख सकता है। वरना आलम यह था कि लला साहब जो हैं वो 12 साल तक तो घूमते रहते थे नंगे, उसके बाद पाजामा पहनना सीखते थे, फिर 14 साल की उम्र में अली बातासा करने के लिए स्कूल में बैठा ले जाते थे और 25 साल की उम्र में हाई स्कूल होते थे तो बहुत पढ़े लिखे हो जाया करते थे। अभी हम लोगों के बचपने तक तो यही आलम था। अब दुनिया तरक्की याफ्ता हो रही है, 2.5 साल बच्चे को बैठाया जा रहा है और 2 साल में बच्चे को बैठाया जा रहा है। दुनिया बड़ी एडवांस हो चुकी है। मगर सुनो, पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, जब शादी करो तो पहले दीन देख के शादी करो। अल्लाह अकबर, दीन देखने की कैद क्यों लगाई गई? एक दीनदार बच्ची से शादी करो, एक दीनदार शौहर तलाश करो अपनी बच्चियों के लिए, इसलिए कि जो बच्चा मां की पेट में है जैसे ही पैदा हो दीनदारी का माहौल उसके सामने आए, वो दीनदारी मां के शिकम से सीख रहा हो, मां के शिकम से जान रहा हो। और हमारे यहां तो बिला शुबह अक्ल कबूल करे या न करे कि मुशाहदा बताता है कि मां के पेट से हुफ्फाज पैदा हुए हैं, कितने कितने पारे के हाफिज पैदा हुए हैं। और आज साइंस इस बात का एतराफ करती है और कहती है कि ऐसा मुमकिन है। मुझे अच्छी तरह याद है, नफ्सियात का एक बहुत बड़ा तबीब और डॉक्टर अपने वाकयात लिखता है कि मैंने एक बच्चे को देखा कि जिसके शाने पे शेर के पंजे के निशानात थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें शेर ने कभी हमला किया था, ये शेर के पंजे के प्रिंट तुम्हारे शानों पर कैसे हैं? उसने कहा ये मुझ पर हमला नहीं हुआ था। बात दरअसल ये था कि मेरा बाप बहुत शिकारी था, 99 शिकार उसने शेरों किए थे, 100 शिकार करना चाहता था, आखिरी शिकार को मिसाली बनाना चाहता था। उसने सुना कि एक बहुत बड़ा आदमखोर शेर इस जंगल में रहता है, उसके लिए उसने महीनों वहां घेरा डाले रखा, जाल फैलाए रखा, खंदकें खोदे रखा और उसने मचान बांधे रखा कि जब भी वो शेर आएगा मैं शिकार करके तारीख में एक बड़े शिकारी के हैसियत से मैं मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन जब वो शेर आया तो इससे पहले कि मेरा बाप बंदूक चलाए, शेर ने बाप के ऊपर हमला किया। उसके कुछ साथी दूर मौजूद थे, शेर ने बाप के
شانے سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکال لیا، لیکن دوسرے ساتھیوں نے بندوق مار کر کے شیر کو گرا دیا۔ البتہ میرے باپ پر خوف اتنا طاری ہو گیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے، جاگتے جاگتے، سوتے سوتے وہ آیا کر کے چیخنے لگتا تھا اور دیوان کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی کے زمانے میں اس کی شادی ہوئی اور پھر میں پیدا ہوا تو میرے اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ وہی خوف میرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی میں بھی چیختا ہوں اور یہ میرے بازو پہ جو نشان ہے دراصل یہ میرے باپ کی وراثت ہے جو مجھ تک منتقل ہوئی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر شیر کا خوف منتقل ہو سکتا ہے تو اللہ کا خوف کیوں نہیں منتقل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی محبت کیوں نہیں منتقل ہو سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، انسانی نفسیات کا یہ اصول ہے کہ ماں باپ جو محسوس کرتے ہیں بچے بھی اسے محسوس کرتے ہیں، ماں باپ جو دیکھتے ہیں بچے بھی اسے دیکھتے ہیں، ماں باپ جن راہوں پہ چلتے ہیں بچے بھی ان راہوں پہ چلتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ماں باپ کا چہرہ مہرہ بچہ لے سکتا ہے، اگر ماں باپ کا انداز گفتگو بچہ لے سکتا ہے، بعض بچوں کو دیکھ کے ہم پکار اٹھتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا نظر آتا ہے، یہ فلاں کی بیٹی نظر آتی ہے، فلاں اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کا چہرہ بول رہا ہے، اس کے نقوش بول رہے ہیں، اس کا انداز گفتگو بول رہا ہے، اس کا لب و لہجہ بول رہا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اگر بیٹا اپنے ماں کا لب و لہجہ اختیار کر سکتا ہے، اگر بیٹی اپنے ماں کا چہرہ منتقل کر سکتی ہے، اگر بیٹی اپنے ماں کے رنگ کی وارث ہوتی ہے، اگر بیٹی اپنے ماں کے قد و قامت کی وارث ہوتی ہے، اگر بیٹی اپنی ماں کی رفتار کی وارث ہوتی ہے، تو کیا بیٹی اپنی ماں کی حیا کی وارث نہیں ہوگی؟ اپنے ماں کی غیرت کی وارث نہیں ہوگی؟ اپنی ماں کے کردار کی وارث نہیں ہوگی؟ اپنے ماں کی خشیت الہی کی وارث نہیں ہوگی؟ اپنی ماں کے جذبہ عبادت کی وارث نہیں ہوگی؟ آج سائنس جینیاتی بنیادوں پر جینس کے نقطہ نظر سے یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ شرافتوں کی جنس الگ ہوا کرتی ہے اور رذالتوں کی جینس الگ ہوا کرتی ہے۔ آج ڈارون کا نظریہ اپنے دروازے پہ اپنی موت مر چکا ہے۔ کل لوگ کہا کرتے تھے انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، مگر آج جینیاتی نظریے نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان ہمیشہ سے انسان ہے، ہر دور میں انسان رہا ہے، ہر عصر میں انسان رہا ہے۔ بندر کی جین کبھی انسان میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے، انسان کی جین کبھی بندر میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج وہ نظریہ باطل ہو چکا ہے، خود سائنس نے باطل قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح سے آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے تو اس کی لائف ہسٹری دیکھی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، یہ جرم پیشہ کیسے بن گیا ہے، اس کا باپ تو مجرم نہیں تھا، اس کی ماں تو مجرم نہیں تھی، جیل میں کوئی اور نہیں تو نہیں گیا تھا، اس کے خاندان کی کوئی کرمنل ہسٹری تو نہیں ہے، کوئی بے حیائی اور بے غیرتی کی تاریخ تو نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا یا نہیں دیکھا جاتا؟ آج دنیا کی عدالتوں میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، باضابطہ ہسٹری ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، ماں باپ کا کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ماں باپ کی زندگی میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور یہ واقعی اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جج اسے حادثاتی بنیاد قرار دے کر کے تخفیف کر دیتا ہے کہ ممکن ہے کسی وقتی حادثے نے، وقتی جذبے نے اسے جرم پر آمادہ کر دیا ہو، کسی ایموشنل مومنٹ نے اسے جرم کے راستے میں ڈال دیا ہو، کسی دھچکے نے اسے راستے میں لگا دیا ہو۔ یہ فطرتاً مجرم نہیں ہو سکتا، اس کا باپ مجرم نہیں تھا، یہ فطرتاً مجرم نہیں ہو، اس کی ماں مجرم نہیں تھی، یہ فطرتاً مجرم نہیں ہو سکتا ہے، اس کے خاندان میں جرم کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تم جرم کو دیکھنا چاہو تو خاندان کا پتہ لگاتے ہو، ہم حیا کو دیکھنا چاہیں تو خاندان کو نہ دیکھیں، ماں باپ کو نہ دیکھیں۔ یقین مان لو جتنا جرم اثر انداز ہوتا ہے حیا اس سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اخلاق اس سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، محبتیں اس سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور عشق رسول اس سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جرم تو ایک لمحاتی کیفیت کا نام ہے، جب انسان جرم کر بیٹھتا ہے، مگر حیا تو ایک غیرت مستقل کا نام ہے، ایک فطرت پائیدار کا نام ہے، دینداری تو ایک قلب خاشع کا نام ہے، اور تواضع تو اس فطرت کا نام ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ماں اگر متواضع ہے، ماں اگر دیندار ہے، ماں اگر حیادار ہے، ماں اگر غیرت مند ہے، ماں اگر سچ بولنے والی ہے، ماں سچائی پہ عمل کرنے والی ہے، تو سچائی کی ایک تعلیم عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیتی ہے، سچائی کی ایک تعلیم ماں کی ہزاروں افراد کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، سچائی کی ایک تعلیم انہیں وہ اعلیٰ مقام دیتی ہے کہ آج دنیا کی نگاہیں ان کی عظمتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، سچائی کی ایک تعلیم انسان کو مرتبہ اعلیٰ تک پہنچا دیتی ہے، اور غیرت کا ایک تصور کسی کو تاریخ بنا دیتی ہے، کسی کو محمد ابن قاسم بنا دیتی ہے، کسی کو خالد کے راستے میں ڈال دیتی ہے۔ مائیں بہت بڑی درسگاہیں ہمارے بچوں کے لیے، مائیں بہت عظیم ہیں ہمارے بچوں کے لیے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بطول باش پنہا شو ازیں عصر، بطول باش
پنہا شو از یسر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ در آغوش شبیر بگیری، بطول بن جاؤ، فاطمہ کی کنیز بن جاؤ اور دنیا کی نگاہوں سے چھپ جاؤ تاکہ تمہاری گود میں کوئی حسین کھیلے، کوئی حسن کھیلے، تمہاری آغوش میں کوئی حسین کھیلے، کوئی حسن کھیلے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب حضرت بطول کی کنیز بن جاؤ گی۔ تمہیں معلوم ہے حسین غیرت تمام کا نام ہے، حسین پروردہ غیرت نبوت ہیں۔ غیرت انہیں میدان کربلا میں لے گئی تھی، غیرت نے انہیں دین بچانے پہ آمادہ کیا تھا، غیرت نے انہیں شہادت کے راستے پہ ڈالا تھا۔ اگر بطول نے وہ غیرت نہ دی ہوتی تو حسین حسین نہ ہوتے، حسن حسن نہ ہوتے۔ آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے اکابر کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ماں نظر آئے گی۔ جتنے بھی اکابر ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام کی ماں کی زندگیاں دیکھیے، ایک مستقل اسٹڈی کا ٹاپک ہے یہ، اس سے مستقل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی ماں کا کردار دیکھیے جو پہلے مسلمان ہو چکی، ان کی زندگیاں دیکھیے، اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیے، ان کی ماں کی تاریخ دیکھیے، فاتحین اسلام کی زندگیاں دیکھیے، ان کی ماں کی تاریخ دیکھیے، تو آپ کو ہر انسان کی تربیت میں اور ہر بڑے کو بڑا بنانے میں کسی ماں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ عورت اگر مکالمات فلاطون نہ لکھ سکے تو نہ لکھ سکے، لیکن فلاطون کو اگر کسی نے یونان کی دہلیز پہ سر رگڑنے میں مجبور کیا ہے تو وہ مسلمان مائیں تھی جن کی آغوش میں غزالی پیدا ہوئے ہیں، راضی پیدا ہوئے ہیں۔ مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اے میری مقدس بہنوں، ممکن ہے کہ تم آئنسٹائن نہ بن سکو، ممکن ہے کہ تم افلاطون نہ بن سکو، ممکن ہے تم ارسطو نہ بن سکو، لیکن تمہاری آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ ارسطو کے سر پہ قدم رکھ سکتا ہے، آئنسٹائن کو شکست دے سکتا ہے اور دنیا کی باطل خود و قدموں میں جھکا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری ماں کا کردار اسلامی تاریخ میں بڑا عظیم رہا ہے اور بڑا اہم رہا ہے۔ وقت نہیں ہے اتنا زیادہ کہ میں ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے نقل کروں، لیکن ارلی اسلام کی خواتین، وہ معزز خواتین جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کی زندگیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کی حیات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ اگر قرآن کی عظیم خواتین کا جائزہ لیں تو اس میں جناب آسیہ نظر آئیں گی، حضرت مریم نظر آئیں گی اور دوسری خواتین بھی نظر آئیں گی جنہوں نے اسلام کے پرچم کو، حیا اور غیرت کے پرچم کو اور حق کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کتنی عظیم تھی، کتنی بزرگ تھی، کتنی محترم تھی۔ آج یہودی دنیا ان پر الزام لگا رہی ہے، جی بے غیرتی ہے قسم خدا کی۔ جو لوگ حضرت مریم کی پاکی پہ الزام لگاتے ہیں ان کا ساتھ تو پورا کرسچین معاشرہ دے رہا ہے، پوری مغربی سوسائٹی دے رہی ہے، پورا یورپ دے رہا ہے اور پورا امریکہ دے رہا ہے۔ یہ بے غیرت یورپ اور بے غیرت امریکہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچتا کہ یہودیوں نے تو حضرت مریم کو معاذ اللہ گناہگار اور مجرم قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو لیجیٹیمیٹ بیٹا قرار نہیں دیا تھا، اور قرآن نے ان کی پاکی بیان کی، قرآن نے ان کی عظمت بیان کی۔ قرآن تنہا وہ کتاب ہے آسمانی کتابوں میں جس نے جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے دو سورتیں نازل کی ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ مریم۔ کتنا بڑا احسان ہے عیسائیت پر اسلام کا، کتنا بڑا احسان ہے حضرت مریم کے ماننے والوں پہ اسلام کا، کتنا بڑا احسان ہے محمد رسول اللہ کا جناب عیسیٰ کی زندگی پہ، حضرت مریم کی زندگی پر۔ آخر وہ رحمت للعالمین تھے، اپنے پہلے والوں کے لیے بھی، اپنے بعد والوں کے لیے بھی۔ غیرت ہوتی تو آج مسجد اقصیٰ کے معاملے میں عیسائی دنیا کم از کم تبادل سے کام لیتی، ان احسانات کا بدلہ ادا کرتی جو مسلمانوں نے پر کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کی شخصیت بلا شبہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت ہے، لیکن ان کو پیغمبر ثابت کرنا یہ قرآن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نہ ہوتا تو آج عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بھی نہیں ثابت کر سکتی۔ میرے عزیزو اور میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے جناب مریم کا عالم کیا ہے، کس طرح پروان چڑھی۔ حضرت مریم کی مقدس والدہ نے خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں یہ عہد کیا تھا کہ اللہ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بعد میرے لیے امکان ختم ہو چکا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو،
اگر تو نے اس عمر میں بھی اولاد عطا فرمائی تو میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ انہوں نے منت مانی تھی. پتہ یہ چلا کہ دین کی خدمت کے لیے اولاد کو وقف کرنا یہ پیغمبروں کی نانیوں کا کام ہے, یہ پیغمبروں کے گھرانے کی روایت ہے. وقف کر دیا تھا انہوں نے, پیدا ہونے سے پہلے وقف کیا تھا, حمل میں آنے سے پہلے وقف کر دیا تھا کہ میں اگر میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا, میرے گھر میں کوئی اولاد ہوئی تو میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی. جناب عمران کی دعائیں بھی شامل تھیں, جناب حنا کی دعائیں بھی شامل تھیں. دونوں مل کے دعا کر رہے تھے, مسجد اقصی کی دیواروں کے نیچے دعا کر رہے تھے, جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکتوں سے بھر دیا ہے. جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں, جہاں قبولیت دعا کی ضمانت مانگی گئی ہے, جہاں ایک ایک سجدے کا 25,000 ثواب دیا گیا ہے. کیوں دیا گیا ہے؟ مسجد اقصی بھی تو انسانوں ہی کی بنائی ہوئی ہے, جنوں کی بنائی ہوئی ہے. کیوں یہ ثواب ہے؟ اس لیے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام آرام فرمائے. کئی ہزار انبیاء کرام کی قبریں اس سرزمین کے اوپر ہیں. بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. ہر نبی کی قبر برکتوں کا سرچشمہ ہے, ہر نبی کی آرام کا برکتوں کا مجموعہ ہے. اللہ اکبر. برکتیں رکھ دی گئیں, اور ان برکتوں میں تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اردن بھی شامل ہے, شام بھی شامل ہے, اور فلسطین بھی شامل ہے. یہ تینوں ممالک حول کے مفہوم میں شامل ہیں. بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں. انبیاء کرام کی برکتوں سے انکار کرنے والے, انبیاء کرام کے توسل سے انکار کرنے والے, جہاں آرام فرما ہے وہ زمین برکت والی زمین بن گئی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے قمر السما, مسجد اقصی کی زمین کو تو برکت والی زمین کہا گیا ہے, مگر کعبہ کو برکت والا کیوں نہیں کہا گیا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, برکت کہہ کر کے تو صرف ایک تعریف کی گئی ہے, اور قسم کھا کر کے قسم خدا کی اس کو آسمان سے اٹھا دیا گیا ہے. مسجد اقصی کی برکت والی زمین کہا گیا ہے نا, اور کعبہ کی زمین کی تعریف کی گئی ہے. صرف کعبہ کی نہیں بلکہ جہاں سرکار قدم رکھ دیں اس کی تعریف کی گئی ہے. اللہ اکبر. اس سرزمین کی تعریف کی گئی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں قسم یاد فرماتا ہوں ذو الجلال والاکرام, قدیر و جبار, ذو العظمت والعزت والکبریا, میں قسم یاد فرماتا ہوں اس زمین کی جہاں آپ چل رہے ہو, اس زمین کی جہاں آپ نے قدم رکھ دیا ہو, اللہ نے تو نبی کی گزرگاہ کی قسم یاد فرمائی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا سوچیں, وہ زمین جسے مسجد اقصی کی زمین کہتے ہیں, آج جو خون سے بھر گئی ہے, آج جو قربانیاں طلب کر رہی ہے, آج جس کے ذرے ذرے کو نوجوان اپنے خون سے سیراب کر رہا ہے, اور جس سرزمین کو خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, انبیاء کی جن روحوں کو اپنی جانوں کی نذر پیش کر رہا ہے, جانوروں کی قربانی نہیں اولاد کی قربانی پیش کر رہا ہے, وہ سرزمین کیوں اتنی عظیم ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اسی کی دیواروں کے نیچے حضرت عمران نے اور جناب حنا نے وعدہ کیا تھا, اے اللہ اگر میرے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوئی تو میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. اور جب حضرت مریم شکم ناز میں آئی تو لمحہ لمحہ ولادت کے قریب آتا تو خوشیوں کی کلیاں اور مسرتوں کے باغ کھلتے جاتے کہ یقیناً ہم انہیں دین کے لیے وقف کر دیں گی. لیکن جب مریم خاتون کی حیثیت بچی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے پہ ایک غم کا اندھیرا چھا گیا. خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, قرآن میں پڑھیے کہ اے اللہ میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, اسے میں دین کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں, اسے میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے, تم اپنی قسم پوری کرو, مریم کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دو. وہ صاحب محراب کہلائیں گی, محراب مسجد میں قیام فرمائیں گی. حضرت زکریا ان کی حفاظت کریں گے, ان کی نگرانی کریں گے. پتہ چلا اگر دین کی خدمت کے لیے کسی بچی کو وقف کرنا ہے تو کسی مرد کو جو باضابطہ طور پہ محرم ہو اس کو نگرانی مقرر کر دیا جائے, اس کی خدمت میں لگا دیا جائے. حضرت مریم کی ماں نے یہی کیا کہ انہیں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. جناب زکریا دیکھا کرتے تھے, ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں مسیحا آغوش میں جلوہ گر ہونے والا ہے, اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے, تو محراب حرم میں پرورش ہو رہی ہے, محراب حرم میں پروان چڑھائی جا رہی ہے, محراب حرم کا ماحول دیا جا رہا ہے, محراب حرم کی زندگی دی جا رہی ہے, جناب زکریا کی تربیت دی جا رہی ہے, جناب زکریا کی حفاظت دی جا رہی ہے, جناب
زکریا کی نگرانی دی جا رہی ہے، اور اسی محراب حرم میں پروان چڑھنے والی مقدس خاتون کے مقدس وجود ناز سے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام جلوگر ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ماں اگر محراب حرم میں پروان چڑھے تو اپنی آغوش میں عیسیٰ کو پالتی ہے۔ آئے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر اپنے تم گھر کے ایک حصے کو محراب عبادت بنا لو تو تمہارے گھر میں ولی تو پیدا ہو ہی سکتا ہے، تمہارے گھر میں صاحب تقویٰ تو پیدا ہو ہی سکتا ہے، تمہارے گھر میں صاحب جلالت تو پیدا ہو ہی سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا انتخاب جب کسی کو دے دیا جاتا ہے تو اتنی آسانی نہیں ہے۔ تو اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، کس کے لیے منتخب کرے گا، کہاں اس کی پرورش ہوگی۔ جب حضرت مریم کی مقدس ماں کا، جب حضرت عیسیٰ کی ماں کا یہ عالم ہے تو وہ ذات گرامی جو عیسیٰ کا بھی سید ہے، عیسیٰ کا بھی مخدوم ہے، عیسیٰ کا بھی مطاع ہے، اور آنے والے دور اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا، اس کی ماں کا کیا مقام ہوگا، اس کی ماں کی کیا حیثیت ہوگی۔ کتنے بدبخت اور ظالم ہیں لوگ جو اس کی ماں کو مشرکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، قبر کو ڈھا دیتے ہیں، جو اپنے مقدس نبی کی ماں کا احترام نہ کر سکیں وہ کسی اور کی ماں کا احترام کیا کر سکیں، وہ اپنی ماں کا احترام کیا کر سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتہائی پاکیزہ کردار کی انتہائی عظیم ماں ہے، اتنی عظیم ماں ہے اللہ اکبر کہ جوانی ہی میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب اپنے شوہر کی یاد آتی ہے تو اپنے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ طیبہ جاتی ہیں تاکہ اپنے شوہر کی زیارت کرا لائیں، اپنے شوہر کی قبر دکھا لائیں۔ اسی لیے تو وہ گئی تھی نا، تاریخ اس بات شاہد ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین مان لیجئے اگر یہ عمل شرک ہوتا تو مشیت کبھی رسول اللہ کو نہ جانے دیتی، کبھی رسول اللہ کو ان کی آغوش میں جانے نہ دیتی، اس لیے کہ اللہ کی مشیت خود نبی کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، نبی کے کردار کی حفاظت کرتی ہے، نبی کی عصمت پروٹیکٹڈ بائی گاڈ بائی اللہ آلمائٹی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیارتیں جائز ہیں، قبروں پہ جانا جائز ہے۔ عبداللہ مسلمان تھے تب تو لے جانے کی اجازت دی گئی، یہ کہہ دینا کہ حضور نے نبوت سے پہلے سفر کیا تھا، میں عرض کرنا نبوت سے پہلے بھی وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، نبوت سے پہلے بھی وہ معصوم تھے۔ عصمت کا جوہر جو ہے نبوت کے بعد نہیں ہوتا ہے، نبوت سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ تشریف لے گئی اور جب اپنے شوہر کی زیارت کی، اپنے یتیم بچے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے، اور شوہر کی قبر کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکی، بیمار پڑ گئی، وہاں سے روانہ ہوئی، ابوا کے قریب آئی اور اپنے شوہر سے جا ملی، خالق حقیقی کے سفر کے راستے پہ روانہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اور اس خاتون نے جن کے ساتھ سرکار سفر کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی قبر بنائی تھی جو آج تک محفوظ تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، اسی طرح سے آپ مقدس صحابہ کی مقدس ماؤں کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی آغوش میں پروان چڑھنے والے صحابہ جنہوں نے جن کی ماؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اپنی ماؤں سے بے پناہ سیکھا ہے، اپنی ماؤں سے بے پناہ حاصل کیا ہے۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ زندگی کی حیثیت سے جس مقدس خاتون کا انتخاب سب سے پہلے عمل میں لایا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ رئیس التجار مکہ کی بیٹی ہیں، بے پناہ سرمایہ دار ہیں، مگر دین کے راستے میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں، اپنا سب کچھ دے دیتی ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہتا، یہاں تک کہ جب انتقال فرماتی ہیں ان کے گھر میں چراغ تک نہیں ہے، روشنی کا سامان تک نہیں ہے، پھر بھی اتنی مطمئن ہے کہ وہ کہتی ہے میں اپنے رفیق کے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہی ہوں۔ آج سے زیادہ خوشی کا مقام کیا ہوگا اور مسرتوں کا مقام کیا ہوگا۔ ان کی آغوش میں پلنے والی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ معیار کامل ہے امت مسلمہ کے لیے، معیار کامل ہے دنیا کی عورتوں کے لیے، معیار کامل ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ ان کی پاکیزگی، ان کا تقدس، ان کا کردار، ان کی عبادت، یہ سب کا سب اسوہ ہے تمام عورتوں کے لیے، مادرانہ اسوہ کامل بطول، مزرع تسلیم راہ حاصل بطول۔ جس طرح سے مردوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے فاطمہ الزہرا کی زندگی اسوہ ہے۔ جس طرح سے مردوں کے لیے رسول اللہ کی ردائے اطہر آخری سہارا ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے فاطمہ کی ردائے اطہر بھی آخری سہارا ہے۔ میرے عزیز اور میرے دوستو، یہ مقدس عظیم خاتون تھیں جنہوں نے
اپنی آغوش میں شہدائے کربلا کو پروان چڑھایا، جنہوں نے اپنی آغوش میں زینب کبریٰ کو پروان چڑھایا، جنہوں نے اپنی آغوش میں سادات کی اس نسل کو پروان چڑھایا جو صبح قیامت تک اپنی مقدس ماں پہ فخر کرتی رہے گی، جناب زین العابدین پہ فخر کرتی رہے گی، اور قیامت تک سعادت کا سلسلہ ان کی آغوش عطا سے جاری رہے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جناب زینب کبریٰ اتنی عظیم عابدہ نہ ہوتی، اتنی عظیم صابرہ نہ ہوتی، اتنی عظیم پارسہ نہ ہوتی، رسول اللہ کی نواسی کی حیثیت سے تاریخ کے منتخب خاتون نہ ہوتی، تو ان کی آغوش میں زین العابدین کیسے جنم لیتے اور دوسرے عظیم افراد کیسے جنم لیتے، اور پھر ان سے صلح کا یہ سلسلہ کیسے پیدا ہوتا۔ زین العابدین نہ ہوتے تو امام جعفر صادق کہاں ہوتے، امام باقر کہاں ہوتے، حضور غوث الاعظم کہاں ہوتے، حضرت خواجہ اعظم کہاں ہوتے، سادات کا یہ سلسلہ کہاں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ماں ہے جو صبح قیامت تک اپنی آغوش غیرت میں امت کی آبرو پر مان چڑھا رہی ہے، امت کے وقار کو پال رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔